السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج پر جانے والے حاجیان کرام کے لیے دوسری وصیت، دوسری نصیحت ہے کہ حج پر جانے سے پہلے حج کے احکام، اس کی ادائیگی کا طریقہ یہ جاننا ضروری ہے۔ احرام، طواف کا طریقہ، سعی کا طریقہ اور اسی طرح جو حج کے دوسرے کرنے کے کام ہیں اس کا جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ پہلی نصیحت میں ہم نے سنا کہ بغیر اخلاص کے کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، کیونکہ عمل کے قبول ہونے کے لیے شرط ہے اور ساتھ ساتھ اور عمل اس چیز کے موافق ہو، برابر ہو جسے اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہو یا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی حدیث میں بتلایا ہو۔ حج کا ارادہ رکھنے والے حاجی کے لیے حج کے احکام کو جاننا، سمجھنا، سیکھنا، جانکاری حاصل کرنا کافی ضروری ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے اپنے حج کے مناسک سیکھ لو، اس لیے کہ میں نہیں جانتا کہ اس کے بعد حج کروں۔ حج کے مناسک سیکھنے، احکام سیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ علماء سے حج کیسے کیا جائے، طواف، سعی، یہ احرام، اس کی نیت، یہ سارے چیزوں کے بارے میں علماء سے سوال کریں۔ اگر پڑھنے لکھنے سمجھنے والے ہیں تو حج کی کتابوں، صحیح کتابوں کا مطالعہ کریں۔ کتنے حاجی جو حج پر جانے والے ہیں بس یہ کہتے ہیں کہ کچھ دعائیں ہم کو بتلا دیں بس کافی ہے، یا ایسے تربیتی حج کیمپ میں جاتے ہیں جو تربیت دینے والے خود جاہل ہیں اور حج کو اتنا بڑا چڑھا کر مشکل بتا کر حاجیوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ وہ حاجی پریشان ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ عبادت اتنی مشکل تو ہے نہیں۔ حج میں جو غلطیاں ہوتی ہیں ان غلطیوں کے چند اسباب بھی ہیں۔ کیوں حاجی لوگ حج میں غلطیاں کرتے ہیں؟ پہلا سبب تو یہ ہے کہ نادانی، جہالت اور حج کے طریقے اور احکام کو نہ جاننے کی وجہ سے، اس کا علم نہ رکھنے کی وجہ سے یہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ معتبر علماء سے سوال نہ کرنے سے بھی یہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ نمبر 3، علماء کو چھوڑ کر لوگ جاہلوں سے سوال کرتے ہیں تو تب بھی غلطی کر جاتے ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کی دیکھا دیکھی ایک دوسرے کی تقلید کرتے ہیں تو اس میں بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ جو چیز واجب ہے اس کے متعلق علم حاصل کرے۔ تو حج پر جانے والے حاجیوں سے گزارش ہے، ایک دوسری وصیت ہے کہ آپ حج کے احکام سیکھیں۔ یہ حج جس کے لیے آپ نے زندگی بھر کی پونجی لگا دی ہے، آپ نے حلال دولت لگا دی ہے، کوشش کریں کہ وہ آپ کا حج مبرور ہو، صحیح حج ہو، خالص اللہ کے لیے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے مطابق ہو۔ صحیح عقیدے والے علماء سے سوال پوچھیں تاکہ آپ کا اور سب کا حج صحیح ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔